ایک بار ایک جنگل میں ایک پیلے رنگ کی شیرنی رہتی تھی۔ اس کا ایک گولڈن رنگ کا بچہ تھا جو کہ بہت ہی ڈرپوک تھا، اور وہاں پر ایک اور شیر بھی رہتا تھا جس کا ایک سفید رنگ کا بچہ تھا جو بہت ہی بہادر تھا اور شکار کرنے میں ماہر تھا، لیکن شیرنی کا بچہ شکار کرنے سے ڈرتا تھا۔ شیرنی اپنے بچے کو شکار پر بھی لے کر جایا کرتی تھی۔ آؤ میرے بچے، میں تمہیں شکار پر لے کے جاتی ہوں اور میں تمہیں سکھاتی ہوں کہ شکار کیسے کرتے ہیں تاکہ تم بھی جلدی جلدی شکار کرنے لگ جاؤ۔ ایک بار شیرنی اپنے بیٹے کو شکار پر لے کر گئی اور وہاں سے ایک چھپکلی کا شکار کر کر لے کے آئی، اور دونوں اسے کھانے ہی والے تھے کہ وہاں پر دوسرا شیر بھی آ گیا اور وہ کہنے لگا، ہاں بھائی شیرنی، یہ شکار تو نے ہی ضرور کیا ہوگا، ورنہ تیرا بیٹا تو اتنی ہمت والا نہیں، وہ تو چوہے سے بھی ڈرتا ہے، وہ کیسے شکار کر سکتا ہے۔ جب شیر نے یہ بات کہی تو شیرنی کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ ارے نہیں نہیں، میں خود ہی اپنے بچے کو ابھی شکار کرنے نہیں دیتی، وہ ابھی چھوٹا ہے۔ ارے بس کرو شیرنی، میرا بچہ تمہارے بچے سے آدھا ہے، اور وہ دیکھو کتنے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے، یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ شیرنی کا بچہ بھی پاس کھڑا یہ سب سن رہا تھا، لیکن وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ شکار کرنے سے ڈرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا لیکن اتنے بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر واپس آ جایا کرتا۔ ایک دن شیرنی نے اسے کہا، دیکھو بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دنوں تک شکار نہیں کروں گی، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی شکار کر کے لاؤ، اور ہاں، اس شیر کا منہ بھی توڑنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی شکار کر سکتا ہے۔ شیرنی کی بات جب گولڈن شیر نے سنی تو وہ بہت زیادہ ڈرنے بھی لگ گیا، لیکن اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے اس نے ہاں کہہ دیا۔ ٹھیک ہے ممی، میں شکار کرنے کے لیے جاؤں گا اور شکار کر کے لے کے ضرور آؤں گا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئی کہ اس کا بیٹا شکار کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ شیرنی کا بچہ جب شکار ڈھونڈنے کے لیے باہر گیا تو اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا۔ اس نے سوچا، چلو اس کا شکار کر لیتا ہوں، میری ماں بہت خوش ہوگی۔ ارے واہ، یہ چھوٹا سا چوہا ہے، چلو آج اس کا ہی شکار کر لیتا ہوں، میری ماں یہ شکار دیکھ کر بہت ہی خوش ہوگی، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، اگر اس نے مجھے کاٹ لیا پھر؟ شیر کا بچہ یہ سب کچھ سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سوچا کہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے شکار تو کرنا پڑے گا۔ اس نے پیچھے سے اس چوہے پر حملہ کیا اور اسے پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گولڈن شیر اس چوہے کا شکار کر کے اپنی ماں کے پاس لے آیا اور اسے دکھانے لگ گیا۔ وہ شیر بھی وہاں پر موجود تھا اور وہ ہنسنے لگ گیا، ہا 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 ہا، ارے دیکھو دیکھو، شیر کا بچہ ایک چوہے کا شکار کر کے لایا ہے۔ کیوں رے شیرنی، تو نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ ایک چوہے کا شکار کرنے کے قابل ہے؟ ارے میرے بچے کو جا کر دیکھو، وہ کتنے بڑے بڑے شکار کرتا ہے۔ شیرنی نے جب یہ سب سنا اور دیکھا تو اسے بہت ہی زیادہ مایوسی ہوئی۔ شیرنی نے اپنی بچے سے کہا، چلو دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم آج شکار کر کے لائے ہو اور میری بے عزتی کروا دی، کیا میں نے تمہیں یہ شکار کرنے کے قابل بنایا ہے؟ شیر بہت ہی زیادہ دکھی ہوا اور وہ سوچنے لگ گیا، اب مجھے کوئی نہ کوئی شکار تو کرنا ہی پڑے گا، اس شیر نے میری ماں کی بڑی بے عزتی کی ہے۔ شیر یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے رستے میں ایک بہت ہی بڑی گائے نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس کا شکار کر لوں تو میری ماں کتنی خوش ہوگی۔ ارے واہ، اتنی بڑی گائے، اگر میں اس کا شکار کر لوں تو کتنا ہی اچھا ہوگا، لیکن یہ کتنی بڑی بھی تو ہے، میں اس کا شکار کیسے کروں گا؟ لیکن اپنی ماں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، چلو آج کوشش کرتا ہوں۔
اتنا کہتے ہی شیر نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے منہ سے پکڑ لیا۔ اس گائے نے شیر سے چھڑانے کی بہت ہی کوشش کی لیکن وہ اپنا منہ چھڑا نہ سکی اور اس کا سانس بند ہو گیا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں گر کر مر گئی۔ شیر نے جب دیکھا کہ اس نے گائے کا شکار کر لیا ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوا اور فوراً سے اپنی ماں کو وہاں سے لینے کے لیے بھاگا اور وہ اپنی ماں کو لے کر اور اس شیر کو لے کر وہاں پر آن پہنچا اور انہیں دکھانے لگ گیا۔ ماں دیکھو نا، میں نے کتنی بڑی گائے کا آج شکار کیا ہے، آپ خوش تو ہو نا؟ ہاں میرے بچے، میں بہت خوش ہوں اور آج میں سب کو دعوت پر بھی بلاؤں گی۔ پھر وہ تینوں اس شکار کو لے کر وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے بڑے مزے سے شکار کھا لیا۔ اب وہ گولڈن شیر دوبارہ کبھی بھی شکار کرنے سے نہ ڈرا۔